حضرات، قرآن مقدس اور احادیث کے اندر جس گھر کو تعمیر کرنے کا حکم ہوا اس مسجد کو آباد کرو۔ سبحان اللہ، اس مسجد کو آباد کرو۔ گھر کے اندر خوبصورت ٹوپی ہو اور اسے یوز کرنے والا کوئی شخص نہ ہو تو ٹوپی کی توہین ہے۔ گھر کے اندر اچھا لباس ہو، اسے پہننے والا کوئی نہ ہو تو میرے دوستو لباس کی توہین ہے۔ اور باغات کے اندر خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہوں اور ان سے فائدہ اٹھانے والی مشابے جانا ہو تو پھولوں کی توہین ہے۔ اگر میرے گھر کے اندر کتابیں ہوں، پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو کتابوں کی توہین ہو۔ اور گاؤں کے اندر، محلے کے اندر مسجد ہو اور اسے آباد کرنے والی پیشانیاں نہ ہو تو آپ بتاؤ کس کے گھر کی توہین ہے؟ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اس وجہ سے جب مسجدوں سے اذان کی آواز آئے، بستر چھوڑ دو، لحاف چھوڑ دو، کمبل چھوڑ دو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤ اور امام صاحب کی اقتداء میں جا کر نماز پڑھو۔ اس لیے کہ میری آقا نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الخمس فلہ خمسۃ اشیاء، کہ جس نے امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز پڑھی تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے 5 انعامات ہیں۔ اللہ کی طرف سے 5 انعام ہے۔ تو آپ مسجد میں پہنچو اور امام کے پیچھے نماز پڑھو اور اللہ کی جتنی برکتیں اور رحمتیں مسجد کے اندر اترتی ہیں ان برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے گھر آ جاؤ۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے آقا کے دیوانوں، ہم اتنے جرائم کرتے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنے پاپ کر رہے ہیں، اتنے کرائم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ اور ہماری سیئات و خطیئات کے مطابق ہمیں سزا ملنے لگ جائے تو ہماری آنے والی نسل کی پیدائش سے پہلے ان کی موت کا سامان اکٹھا ہو جائے۔ مگر سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو یا پرند ہو، ہر ایک پر ہر وقت اللہ کی 4 رحمتیں اترتی ہیں۔ 4 رحمتیں اترتی ہیں۔ انسان ہاتھ سے چوری کرتا ہے لیکن اللہ اس کے ہاتھ کی طاقت کو سلب نہیں فرماتا۔ انسان زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے اور کسی کی ماں بہن کو گالی گلوچ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زبان کی طاقت نہیں چھینتا۔ انسان کان سے گناہ کر رہا ہے، آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ کی روشنی کو نہیں چھینتا، قوت سماعت کو اللہ تعالیٰ زائد نہیں کرتا۔ انسان پیر سے گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی طاقت کو سلب نہیں کرتا۔ اور دوسری قریبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ میرے آقا کے دیوانوں، رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ دیکھو آدمی کتنے گناہ کر رہا لیکن اللہ تعالیٰ اچھا سے اچھا کھلا رہا ہے، بہتر سے بہتر کھلا رہا ہے میرے آقا کے دیوانوں۔ اور تیسری اللہ کی شان قریبی یہ ہے کہ پروردگار عالم اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور چوتھی قریبی پر میرے دوستو جھوم جاؤ کہ پروردگار عالم اس کے لیے توبہ کے دروازے کھولے رکھتا ہے تاکہ میرا بندہ جب چاہے گناہوں کے دلدل سے نکل کر میری بارگاہ میں آ جائے یا میرے محبوب کی اس بارگاہ میں آ جائے جس کی ترجمانی میرے امام نقی علی کے بیٹے امام احمد رضا یوں کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ کہ اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو، اگر جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی چوکٹ پہ آ جائے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مہان آدمی بننے کے لیے وصول کی پابندی کرنی پڑتی ہے، وصولگی کی پابندی کرنی پڑتی ہے، وصول کو اختیار کرنا پڑتا ہے، قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر دہلی میں میرے دوستو، دہلی کے سلطانوں اور دہلی کے صوفیوں اور سرکار خواجہ غریب نواز کے سب سے بڑے خلیفہ تھے، جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی تھا۔ سبحان اللہ، 40 سال تک آپ نے نماز باجماعت کبھی ترک نہیں کی، اور 40 سال تک آپ نے اپنی نظر بلا وضو آسمان کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھا، اور 40 سال تک آپ کی نماز سنت غیر موقدہ میرے دوستو قضا نہیں ہوئی۔ لیکن یہی حضرت خواجہ بختیار کاکی ہیں، آپ نے وصال سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی فجر کی، جس کی 5 وقتہ نماز بالغ ہونے کے بعد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اور عصر کی سنت غیر موقدہ قضا نہ ہوئی ہو، نہ چھٹی ہو، اور آسمان کی طرف بغیر وضو کے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب آپ کا وصال ہوا تو دہلی کی سرزمین پر لاکھوں کی تعداد میں مشائخ اور علماء تھے، لیکن کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہ تھی کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، اتنے علماء، اتنے صوفیان کرام اور اتنے مشائخ ہونے کے باوجود کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ دیکھو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بلا وضو، بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ سب سے قابل و اکمل حیادار کی پہچان ہے۔ اگرچہ جائز ہے، لیکن یہ سب سے بڑی حیا کی بات ہے، اس لیے کہ آسمان میں عرش ہے، تو وہاں اگر دیکھا جائے تو بلا وضو نہ دیکھا جائے۔ میرے آقا کے دیوانوں، حضرت عثمان غنی کی شان پاک پڑھو۔ ایک مرتبہ سرکار اپنے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، میرے آقا بحیثیت لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی آئے، دروازے پر دستک ہوئی تو میرے آقا اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے سطر کو درست فرما لیا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی آتے ہیں، بات چیت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کے جانے کے بعد ہماری ماں، آپ کی ماں، قیامت تک تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، میرے ابا آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق آئے تو بدستور لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے سطر کو درست فرما لیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا اور مسکرا کر کہا، مسکرا کر فرمایا، استحی منہ تستحی الملائکہ، اے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ کامل و اکمل حیادار کی پہچان ہے کہ بغیر وضو کے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، جنازہ تیار ہے لیکن نماز پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری اور میرے پروردگار کے درمیان ایک راز تھا، لیکن آج میرے پیر و مرشد کی نماز کوئی نہیں پڑھا رہا ہے، اس لیے جو میرے پیر و مرشد نے شرط لگائی تھی کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے وہ 3 شرط میرے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی ہے میری کبھی جماعت ترک نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی سنت غیر موقدہ کو ترک نہیں کیا، اور آسمان کی طرف میں نے بلا وضو کبھی دیکھا نہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ بے وسلم شک۔ کے دیوانوں قرآن کہتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب مسلمانوں سے کہہ دو، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، اور مومنات سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں۔ حضرات محترم کیا مطلب؟ یعنی جب آپ راستے سے چلو تو کسی لڑکی کی طرف نظر مت کرو، اور آپ راستے سے چلو تو کسی کے کاروبار کو للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو، جب آپ راستے سے چلو تو کسی کے محل کو للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو، کسی کے دکان کو مت دیکھو، کسی کے کارخانے کو یا کسی کی فیکٹری کو للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھو، اور اپنے موبائل میں کسی اجنبیہ لڑکی کا فوٹو مت دیکھو، اور کسی اجنبیہ لڑکی کا فوٹو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے مت دیکھا کرو۔ ہاں اگر ڈاؤن لوڈ کرنے کا شوق ہے تو گنبد مصطفیٰ ڈاؤن لوڈ کر لو، خانہ کعبہ کا نقشہ ڈاؤن لوڈ کر لو، اس لیے کہ جب تم موبائل آن کرو گے تو سامنے گنبد خضرا کا جلوہ ہوگا، تو تمہاری آنکھ کا تار کیا، تمہاری آنکھ نورانیت سے منور ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سرکار فرماتے ہیں من ملأ عینہ بالحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامہ بالنار، کہ جس نے اپنی آنکھ کو حرام چیزوں کو دیکھ کر بھر لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کو بھر دے گا، جہنم کی آگ کو بھر دے گا۔ حالانکہ میرے دوستو جب موبائل آن ہو اور 1 منٹ اپنے ماں باپ سے بات ہو تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا کہ موبائل فون نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ سے بات نہیں ہو پاتی تھی، رشتہ داروں سے بات نہیں ہو پاتی۔ مولا تو نے کیسا آلہ دیا ہے، کیسا آلہ دیا ہے کہ ہم ممبئی میں ہیں لیکن گریر کے ماں باپ، گریر میں جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے خاندانی ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، سعودی میں میرے دوستو منٹ پہ بات ہو رہی ہے، گھر میں کیا بنا ہے، اب کیا کھایا ہے، اب کہاں ہے۔ حضرات محترم تو جب موبائل آن ہو تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن آج موبائل کے اندر میرے دوستو گناہ ہو رہا ہے، پلین میں گناہ ہو رہا ہے، ٹرین میں گناہ ہو رہا ہے، کار میں گناہ ہو رہا ہے، سمندر کے کنارے جا کر گناہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ کار میں بیٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، ایک زمانہ تھا گھوڑے اور کھچر اور اونٹ پر سوار ہو کر کئی مہینے کے بعد جو ہے عرب پہنچا جاتا تھا، اگر یہاں سے دہلی جانا ہوتا تو میرے دوستو کئی دن لگ جایا کرتے تھے، لیکن آدمی کار سے 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، پلین سے میرے دوستو 4 گھنٹے میں سعودی پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں لیکن پلین میں گناہ ہو رہا ہے، ٹرین میں گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا کے دیوانوں، موبائل بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کا استعمال اچھا کرو، اگر اچھا استعمال کرو تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اچھائی کی طرف ہمارے نوجوانوں کی توجہ بہت کم ہے۔ ہم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک میں پڑھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا کلام پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ ہم عالم تصور میں ہم نے کہا اے امام اعظم، ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے لیکن آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جو ہے پورا کلام پاک کیسے پڑھ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور نوجوانوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ رات عشاء کی نماز کے بعد نوجوان موبائل کو لیتا ہے یہاں تک کہ بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے موبائل خود ہی گر جاتا ہے۔ جب موبائل چھوڑتا ہے میرے آقا کے دیوانوں سمجھ میں بات آ گئی کہ آج کے نوجوانوں کا دل موبائل کی اسکرین پر لگ گئی ہے اور امام اعظم کا دل
قرآن کے پاروں میں لگ گیا تھا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر دل لگانا ہے تو بزرگان دین کی سیرت پڑھ کر دل لگاؤ، اگر دل لگانا ہے تو امام حسین کا کردار پڑھ کر دل لگاؤ، اگر دل لگانا ہے تو خاتون جنت کے پردے کو پڑھو، زینب کے پردے کو پڑھو، اگر دل لگانا ہے تو سرکار غوث اعظم کے کردار کو پڑھو۔ سرکار غوث اعظم کی 11ویں بنانے والوں، غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آپ نے کلام پاک ختم کیا ہے، اور 15 سال تک فجر کے وضو سے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، سرکار فرماتے ہیں حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کتنے؟ النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نمبر 1 عورتیں، یعنی مجھے منکوحہ عورتیں بہت پسند۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ اگر مجھے پیار ہے تو حسنین کی امی فاطمہ سے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کس سے؟ فاطمہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ بیٹی کا ہونا یہ پاپ نہیں، اگر بیٹیاں پاپ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے آنگن میں 4 بیٹیاں نہ دیتا، 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ تو بیٹیاں پاپ نہیں بلکہ بیٹیاں جنت پہنچانے کا سامان ہے، بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں جنت پہنچانے کا سامان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من کانا لہو ثلاث بنات ادبہن وزوجہن کانا لہو الجنہ، کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ اور مزین کر دے اور اچھی ڈسپلن کرنے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، نکاح کر دے، کانا لہو الجنہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد اسے جنت کی ضمانت دے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جس کے پاس ایک بیٹی تھی وہ تڑپے اور کہا کہ میرے پاس تو ایک بیٹی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارا خیال، اگر تمہاری سوچ بیٹیوں کے بارے میں اچھی ہے تو تم بھی اس خوشخبری میں شامل ہو۔ سبحان اللہ، اس خوشخبری میں شامل ہو۔ ایک نے کہا میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر بیٹی کے حوالے سے تمہاری بھی اچھی سوچ ہے تو تم بھی اس خوشخبری میں شامل ہو۔ میرے آقا کے دیوانوں، تو بیٹیاں یہ زحمت نہیں، بیٹیاں جنت پہنچانے کا سامان ہے۔ سرکار نے اپنی بیٹی کی پیشانی چوم کر زمانے کو بتا دیا کہ بیٹیوں سے نفرت مت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، تو بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ سرکار پیار کرتے تھے اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا سے، اور بیوی کی حیثیت سے سب سے زیادہ محبوبہ میرے آقا کو اگر کوئی تھی تو وہ حضرت عائشہ۔ کون؟ حضرت عائشہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عائشہ، ایک شعر سنا دوں محبت سے، کہو سبحان اللہ۔ فلو سمیع مصرا، فلو سمیع فی مصرا اوصاف خدی لما بزلو فی صوم یوسف بن نقدی۔ حضرت عائشہ نے اپنے شوہر ہمارے نبی کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شعر کہا، مصر والے اگر میرے محبوب کے جمال کے بارے میں سن لیتے، بولو سبحان اللہ، دیکھنا تو بڑی بات ہے، سن لیتے تو یوسف کو خریدنے میں روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ لواہی زلیخا لو رئینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ اور زلیخا کو ڈانٹنے والی عورت ہے، جنہوں نے زلیخا کو ڈانٹا تھا، زلیخا ایک غلام کو دل دے بیٹھی، اگر دل دینا ہی تھا تو کسی شہزادے کو دل دے دیتی، کسی بادشاہ کو دل دے دیتی۔ تو حضرت عائشہ، میرے آقا کے دیوانوں یاد رکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ہاں ان عورتوں کے بارے میں یوں منظر کشی کرتی ہے کہ حضرت زلیخا نے اس زمانے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، ہاتھ میں چھری دے دی، پھل دے دیا اور حضرت یوسف سے کہا یوسف ذرا سامنے سے گزر جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے اور ان کی نگاہ پڑی تو سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اے مصر کی عورتوں، تم نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے محبوب کے جمال کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ کر ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ رکھ لیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہتھیلیوں پہ رکھ لیتی۔ تو حضرت عائشہ اپنے شوہر اپنے نبی کی تعریف کر کر کے زبانے کو بتا رہی ہے کہ اے عورتوں تم بھی اپنے شوہروں کی تعریف کر لیا کرو، اس لیے کہ تعریف کرنے میں ایک فائدہ نہیں ڈبل فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ عائشہ کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تم سے تمہارا شوہر ناراض نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ۔ یہ وہی عائشہ ہے جب مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو دیکھتی ہے تو بولتی ہے اذا سرّا تبرق اثاری ووجہہ، کہ جب میرا محبوب مسکراتا ہے تو میرے محبوب کی مسکراہٹ کے سامنے کسی کا مسکرانا اچھا نہیں لگتا۔ جب میرا محبوب مسکراتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چہرے کے کنارے کنارے بجلی چمک رہی ہو، چہرے کے کنارے کنارے بجلی چمک رہی ہو۔ حضرات محترم عائشہ کہتی ہیں اے دنیا والو، تم مصطفیٰ کے جمال کے بارے میں پوچھتے ہو، مصطفیٰ کے چشمان کرم کے بارے میں پوچھتے ہو، سرکار کے خدین شریفین کے بارے میں پوچھتے ہو، چشمان کرم کے بارے میں پوچھتے ہو، چمکتی ہوئی پیشانی کے بارے میں پوچھتے ہو، لبھائے پاک کے بارے میں پوچھتے ہو۔ سنو، جب میری آقا میری آگوش میں جلوہ افروز ہوتے، جلوہ افروز ہوتے، مصطفیٰ کا راس مبارک میری گود میں ہوتا کأنہو قطعۃ قمر، تو ایسا لگتا جیسے آسمان کے چاند کا ٹکڑا میری گود میں اتر آیا۔ آسمان کی چاند کا ٹکڑا میری گود میں اتر آیا ہو۔ حضرات محترم، ہے کوئی آج کی بیوی جو اپنے شوہر کی ایسی تعریف کرے جو عائشہ نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں میری آقا تشریف فرماتے حضرت، اور اس دن جو باری تھی حضرت عائشہ کی تھی اور کھانے کی ذمہ داری بھی عائشہ کی بھی تھی، تو ایک دوسری بیوی جو ہے وہ کھانا بنا کر لے آئی۔ بولو سبحان اللہ۔ کھانا بنا کر لے آئی۔ جب کھانا بنا کر لے آئی تو عائشہ کو تھوڑا سا جلال آیا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر جو ہے تھوڑا سا مروڑ دیا، جس کی وجہ سے پیالہ نیچے گرا اور پیالہ ٹوٹ گیا۔ پیالہ ٹوٹ گیا۔ آج کا شوہر ہوتا تو جب تک 10 گالیاں نہیں بکتا، میری آقا کے دیوانوں اس سے پہلے چپ نہیں ہوتا، لیکن میری آقا کا اخلاق کیسا ہے؟ اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا بکمالی کشفت تجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ۔ میری آقا کا اخلاق بہت اچھا ہے، کردار بہت اچھا ہے، اور بیویوں کے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہے۔ میری آقا کا اخلاق کیسا ہے؟ کس سے پوچھیں، کہا جائے؟ حضرت عائشہ ہی سے پوچھ لیتے ہیں سبحان اللہ کہ میری آقا کا اخلاق کیسا تھا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کا آئینہ سامنے رکھو، سامنے قرآن کا آئینہ ہوگا اور اخلاق مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا۔ میری آقا کے دیوانوں ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، سرکار زمین پر بیٹھ کر میرے دوستو پیالے کے ٹکڑوں کو چننے لگے۔ سبحان اللہ، سرکار چننے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ تو اگر عورت سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ بھی تو انسان ہے، یہ بیوی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تمہارے
تمہارے دل کا قرار ہے، دل کا سکون ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو دل کے مردوں کے سکون کے لیے بنایا ہے، چین کے لیے بنایا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں محبت سے ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر ایک عورت، والطیب، نمبر دو بولیے خوشبو۔ خوشبو آپ کو پسند ہے؟ پسند ہے؟ جبھی تو منگنی میں جا رہے ہیں تو خوشبو لگا رہے ہیں، شادی پارٹی میں جا رہے ہیں تو خوشبو لگا رہے ہیں، عید کی نماز کے لئے جا رہے ہیں تو خوشبو لگا رہے ہیں، بقرعید کی نماز کے لئے جا رہے ہیں تو خوشبو لگا رہے ہیں، جمعے کی نماز کے لئے آ رہے ہیں تو خوشبو لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند وہ میری پسند ہے۔ اس لیے کہ عاشق اپنی پسند پر نہیں چلتا، عاشق تو اپنے محبوب کی پسند پر چلتا۔ لیکن ہم نے کیسا عشق کیا ہے کہ ہم عشق کی بات بھی کرتے ہیں اور چہرے سے داڑیاں بھی بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کیسا عشق کیا ہے کہ ہم عشق کی بات بھی کرتے ہیں اور اپنی مسجدوں کو ویران بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کیسا عشق کیا ہے کہ ہم عشق کی بات بھی کرتے ہیں اور ایئر فون لگا کر گانے بھی سنتے ہیں۔ ہم نے کیسا عشق کیا ہے کہ ہم عشق کی بات بھی کرتے ہیں اور رات کے سناٹے میں چہرے پر کمبل ڈال کر زنا کے مناظر بھی دیکھتے ہیں۔ حضرات عشق اتنا سستا نہیں ہے۔ حضرات محترم کہ تم جو ہے عشق کی بات بھی کرو اور ایئر فون لگا کر گانے بھی سنو، عشق کی بات بھی کرو اور جو ہے مسجدیں بھی ویران کرو۔ عشق اتنا سستا نہیں۔ اگر عشق اتنا سستا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبا گیا ہوتا۔ اگر عشق اتنا سستا ہوتا تو میری آقا کے دیوانوں بلال حبشی کو گرم گرم ریت پر لٹا کر میرے دوستوں گرم گرم پتھر نہیں رکھا جاتا۔ عشق اتنا معمولی نہیں ہے، عشق بہت بڑی ڈگری ہے جو میدان بدر میں جا کر ملتی ہے، جو میدان احد میں جا کر ملتی ہے، جو خیبر اور خندق میں جا کر ملتی ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، کسی بڑے مفکر نے کہا ہے کہ جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی بات یہ ہے کہ وہ سونا چھوڑ دیتا۔ کیا کر دیتا؟ سونا چھوڑ دیتا۔ لیکن ہم نے کیسا عشق کیا کہ فجر میں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں، کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یستلیمہ ویقبلو، کہ میں نے سرکار کو اسے چومتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات صحابہ کا عقیدہ دیکھو، حجر اسود کو اس لیے نہیں چوم رہے ہیں کہ یہ جنتی پتھر ہے، دیوار خانہ کعبہ میں نصب ہے، بلکہ محبت سے اس وجہ سے چوم رہے ہیں کہ میرے آقا کے لبھائے پاک لگے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کی ٹینشن صرف یہ رہا کرتی تھی کہ مصطفیٰ کی کوئی سنت ہم سے چھوٹ نہ پائے، کوئی سنت چھوٹ نہ پائے۔ اور ہماری ٹینشن کیا ہے کہ ہم سے کوئی فیشن چھوٹ نہ پائے۔ میری آقا کے دیوانوں، فیشن کو اختیار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، سنت کو اختیار کرو گے تو آباد ہو جاؤ گے۔ میری آقا ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو اس دعوت کے اندر لوکی گوشت بنا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میرے آقا جو ہے کدو شریف کے قتلے کو چن چن کر تناول کر رہے تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے، انہوں نے کہا میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کو یہ بہت پسند ہے۔ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّ أَبَدًا يَوْمَئِذٍ، کہ اس دن کے بعد میں بھی کدو شریف سے محبت کرنے لگا، کدو شریف سے پیار کرنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور آگے چلو، حضرت عثمان غنی ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سرکار نے فرمایا عثمان تمہاری مکے والوں سے بات چیت اچھی ہے، ایسا کرو تم جاؤ اور ان
سے جا کر صلح کی بات کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صلح کی بات کی، لیکن بات نہیں بن پائی۔ مکے کے کافروں نے، مکے کے مشرکین نے کہا کہ ایسا کرو عثمان بھائی، تم بڑے دنوں کے بعد آئے ہو، کافی لمبی عرصے کے بعد آئے ہو، ایسا کرو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ اللہ اکبر! اگر ہم سے کہا جاتا تو ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف سے چبڑ جاتے، اس لیے کہ کعبے کی جمالیات، کعبے کی تجلیات اور کعبے کی رونقیں اس بات کی طرف دائی ہیں، عثمان آؤ چبڑ جاؤ، سبحان اللہ، آؤ خانہ کعبہ کے غلاف سے مس ہو جاؤ، اپنے سینے کو ٹچ کر لو۔ لیکن میری آقا کے دیوانوں یاد رکھو، نہ تو سرکار کا حکم مانے ہے، نہ تو کفار و مشرکین کی طرف سے رکاوٹ ہے، نہ تو ان کی طرف سے ممانت ہے، ان کی طرف سے تو اجازت ہے، آؤ خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ لیکن عثمان غنی کا عشق دیکھو، محبت سے کہو سبحان اللہ، عثمان غنی کا عشق دیکھو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں واللہ لا اطوف الکعبہ، لا اطوف الکعبہ حتی یطوف بها النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میں خانہ کعبہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہ کر لیں، اس لیے کہ ہم نے کعبے کو کعبے کی بنیاد پر نہیں مانا ہے، بلکہ ہم نے کعبہ کو کعبہ اس لیے مانا ہے کہ اس کعبے کے کعبہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب اس حدیث پاک پر میرے امام کی نظر جاتی ہے، میرے دوست لکیردار گنبد میں آرام کرنے والا میرا امام جھوم جاتا ہے اور لکھتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے آقا کے دیوانہ تو خوشبو بہت پسند، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جوانی میں عبادت کر کے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتا، کل قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، سایہ عطا فرمائے گا۔ اور حفاظ کرام کے بارے میں بھی ہے، اِنَّا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، کہ قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے۔ بڑھاپے میں تو مسجد میں سبھی پہنچ جاتا، یا تو پریشان ہو کے بہو نے ڈانٹا، بیٹے نے ڈانٹا، کہاں بیٹھیں گے، چلو مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا امام صاحب کے پاس حجرے میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سرکار نے فرمایا کہ جس جوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرا پڑوس عطا فرمائے گا، میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! میرے آقا کے دیوانوں، بس اسی پر اپنی تقریر کا اختتام، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہیں، ایک صحابی حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی دیکھی، آپ پہچان گئے کہ صحابی کے چہرے پر کچھ سوال کرنے کی نشانیاں ہیں، وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ہاں آقا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں، متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، ما عادت لہا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی؟ قیامت کی
تیاری کر لی؟ حضرات آج علماء تشریف فرما یہ آپ سے کہیں کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو قیامت کی تیاری کے معاملے میں ہم کیا پیش کریں گے؟ نمازیں دیکھیں تو صاف، روزے دیکھیں تو وہ بھی دور دور تک نظر نہیں آئیں گے، اور دیگر نیکیوں پر نظر ڈالیں تو وہ بھی دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ آج کے مسلمان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے تو آج کے مسلمان کی زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ مسلمان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے یوٹیوب پر فلمیں دیکھتا ہے، نہ تو وضو کیا، نہ تو نماز پڑھی، نہ تو اللہ کا نام لیا، نہ تو رسول اللہ کا نام لیا، رسول اللہ کا نام لیا۔ اگر کرکٹ میچ آ رہا ہو تو کئی گھنٹے مسلمان کرکٹ میچ دیکھنے میں نکال دیتا، لیکن جس صحابی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے، تو اس صحابی کی زندگی میں نہ تو نمازوں کی کمی تھی، نہ تو روزوں کی کمی تھی، نہ تو زکوٰۃ کی کمی تھی، نہ تو دیگر نیکیوں کی کمی تھی۔ اس صحابی کی ساری زندگی سراسر نیکیوں کا مجسم تھی۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، صحابہ نے تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، گرم گرم ریت پر نماز پڑھی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے۔ آج اپنی مساجد کا جائزہ لگیں، اکثر مسجدوں کے اندر اے سی کا انتظام ہے، گرم موسم میں ٹھنڈا پانی کا انتظام ہے، اور جاڑے کے موسم میں گرم پانی کا انتظام ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے، لیکن اگر 4 کلومیٹر دور دعوت میں جانا ہے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن 5 وقتہ اذان کی آواز آتی ہے لیکن ہم مسجد کے دروازے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں یاد رکھو میرے بھائیو، حضرت سیدنا خالد بن ولید سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے دل میں اسلام کا میلان کب ہوا، آپ مسلمان کیسے بنے، اسلام کی محبت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوئی؟ آپ تو بہت بڑے مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، آپ بہت سخت دشمن تھے، لیکن آپ کے دل میں اسلام کی محبت کیسے پیدا ہوئی، اسلام کا میلان کب ہوا؟ تو حضرت جناب خالد کہتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام کی محبت جنگ احد میں پیدا ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئی؟ جنگ احد میں پیدا ہوئی۔ سوال کرنے والا حیرت زدہ رہ گیا، اے جناب خالد تم نے تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، مسلمانوں کو جو جیت ملی تھی، مسلمانوں کو جو فتح ملی تھی وہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، لیکن تمہارے دل میں میدان احد کے اندر اسلام کی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو حضرت جناب خالد کہتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور سامنے سے دوسرے مکے والے ٹوٹ پڑے تھے، مسلمان بکھر گئے تھے، مسلمان کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، مسلمان کٹ کٹ کر شہید ہو رہے تھے، خون کی ندیاں بہ رہی تھی، خون کے دریا بہ رہے تھے، اپنی جان کی حفاظت مشکل تھی، مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ ایسے عالم میں مدینے والے مصطفیٰ حسنین کے نانا فاطمہ کے بابا کی آواز آئی، اے مسلمانوں نماز کا وقت جا رہا ہے، جو جہاں پر ہے وہی نماز پڑھ لے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت نماز، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ۔ جو جہاں پر ہے وہی نماز پڑھ لے۔ جناب خالد کہتے ہیں میں نے سوچا ایسے میں کون پڑھے گا نماز، ایسے میں کون پڑھے گا نماز؟ جب زندگی کی، جب اپنی جان کی حفاظت مشکل ہو، جب موت کی گڈی پوری طرح سے گھوم رہی ہو، جب خون کی ندیاں بہ رہی ہوں، خون کے دریا بہ رہے ہوں، مسلمان کٹ کٹ کر گر رہے ہوں، ایسے میں کون پڑھے گا نماز؟ میرے آقا کے دیوانوں جناب خالد کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں تنگ رہ گیا کہ جیسے ہی میری آقا کا اعلان گونجا، جو مسلمان جہاں پر تھا اس نے اپنی تلوار روکی، مٹی پر زمین پر بیٹھا، مٹی سے تیمم کیا اور تیمم کر کے نیت باندھ کر
کھڑا ہو گیا۔ جناب خالد کہتے ہیں میرے ہاتھ رک گئے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے، نہ تو یہ کیسے مسلمان ہے، نہ تو انہیں موت کا ڈر ہے، نہ تو خون بہنے کا خدشہ ہے، نہ تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں نے موت سے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس وقت میرا دل پکار اٹھا تھا کہ جو مذہب تلواروں کے سائے میں، موت کے سائے میں نماز پڑھنے کی ہمت عطا کرے، وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جو لوگ ادھر ادھر ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آ جائیں۔ ایسے خطیب جو ہندوستان کے بہت مشہور خطیب ہیں، بہت معروف خطیب ہیں، بہت مصروف خطیب ہیں، جن کو پورا ہندوستانی نہیں بیٹھے، آپ بیٹھے رہیں۔ دراصل معاملہ کیا، لوگوں کو کامیڈیاں پسند ہیں۔ بہت اچھی تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نے کی، شیطان نے ان کو برگلایا اور ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے شیطان نے نوجوانوں کو بھگا دیا۔ لوگ چاہتے ہیں اسٹیجوں پر ہنسی مذاق ہو، ہنسی آنی چاہیے، مزہ آنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہنسنے ہنسانے والے خطیب کا بائیکاٹ کریں، اور جو خطیب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرے ان کو مدعو کیا کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر ہوئی، چائے کا بھی انتظام ہے، چائے پئیں، اور پھر فوراً انشاءاللہ خطیب ہندوستان، خطیب ذیشان علامہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب قبلہ کو آپ سماعت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطیب الہند حضرت اللہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میرے بعد حضرت کا خوبصورت بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بس میں تھوڑا سا ٹائم اور آپ کا لوں گا، بس 10 منٹ، محبت سے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید اللہ اکبر کہتے ہیں کہ پھر میں اسلام کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارے بھائی چائے یا تو بند کر دیں، آہستہ پی لیں۔ 10 منٹ رک جاؤ، 10 منٹ بھائی، چائے تھوڑی ہے، 10 منٹ رک جاؤ بس۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب خالد کہتے ہیں کہ میں اسلام کے بارے میں سوچتا رہا، آخرکار ایک دن مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر داخل اسلام ہو گیا۔ حضرات تو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، جو عیلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ مجھے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فلما سمع ابو بکر فقال حبب الی من دنیاکم ثلاث، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا تو انہوں نے بھی کہا آقا مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ دنیا کی 3 چیزیں، النظر الی وجہک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک، وانفاق مالی علیک۔ یا رسول اللہ اگر دیکھوں تو چہرے مصطفیٰ دیکھوں، اگر بیٹھوں تو آپ کی خدمت میں بیٹھوں، آپ کے قدموں پہ بیٹھوں، اگر میرا مال خرچ ہو تو کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، آپ کی محبت میں خرچ ہو۔ نوجوانوں آپ نے جلسہ سجایا ہے، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں سجایا ہے۔ آپ نے اپنا مال خرچ کر کے سنت صدیقی پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرات محترم، فلما سمع عمر فقال حبب الی من دنیاکم ثلاث، جب حضرت عمر فاروق نے سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ النظر الی وجہ العالم، علماء تشریف فرما ہے، عالموں کے چہروں کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ حضرات محترم، ایک روایت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ اساسا واساس الاسلامی حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحب اہل بیتی، کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، مکان ہے، دکان ہے، بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ سے پیار کیا جائے، صحابہ سے پیار کیا جائے، اور مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کی جائے، سرکار کے گھر والوں سے محبت کی جائے، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے علماء کا چہرہ دیکھنا
पसंद है। वलक़हरू लिअदुव्विल्लाह, और दुश्मने इस्लाम पर सख्ती करना मुझे बहुत पसंद है। वज़ब्तु लिहुदूदिल्लाह, और अदलो इंसाफ कायम करना मुझे पसंद है। फलम्मा समिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, हजरत उस्मान गनी ने सुना तो उन्होंने भी कहा कि मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। इज़हारुस सलाम व इत्आमुत ताम वस्सलातु फिल लैली वन्नासु नियाम, सलाम को आम करना, ये मत देखो कि ये छोटा है या बड़ा है। जो भी मुसलमान मिले मोहब्बत से सलाम कर दिया करो। मेरे आका के दीवानों, तो सलाम को आम करना यह हजरत उस्मान गनी की पसंद है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और भूखों को खाना खिलाना। वस्सलातु फिल लैली वन्नासु नियाम, और रात के सन्नाटे में उठकर अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना। मेरे आका के दीवानों, फलम्मा समिया अली इब्न अबी तालिब, जब हजरत सैयदना अली इब्न तालिब ने सुना, क़ाला हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। ज़रबुस सैफ व सौमुस सैफ व इकरामुज़ ज़ैफ, तलवार चलाना और गर्मियों के मौसम में रोजे रखना। सुभान अल्लाह। और मेहमानों की मेहमान नवाजी, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना। हज़रात मोहतरम, तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपने बच्चों को, अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरे बोलने में अगर किसी तरह की कोई खता हो गई हो, प्यारे हबीब के तो फ़ैल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।